گو جی بالکل، اگر اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کی جائے تو سوات میں تقریباً 11 علاقے ایسے ہیں کہ اس کو سیل کر دی گئی ہے، اور 10ویں روز جاری ہے کہ وہاں پر اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے وہ برقرار ہے۔ ہم یہاں کی مقامی سینئر صحافی سے بات کرتے ہیں کہ ان حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں اور اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے وہ کتنی کامیابی کی طرف جا رہی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کے۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن جو مخصوص علاقوں میں جاری ہے، وہ ابھی تک تو جتنے وسائل انتظامیہ کے پاس ہے یا ہیلتھ کے پاس ہے اس کے اوپر تو کامیابی کے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن میرے خیال سے حکومت کو ابھی اسمارٹ لاک ڈاؤن یا لاک ڈاؤن کے بجائے ان باتوں پہ زیادہ توجہ دینا چاہیے جو ہمیں کرونا وائرس کے ساتھ ابھی رہنے کے لیے ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر حفاظتی اقدامات ضروری ہے تو اس کی اویئرنیس بڑھانا چاہیے، اس پہ توجہ دینا چاہیے۔ مزید لاک ڈاؤن یا اسمارٹ لاک ڈاؤن کی ضرورت میرے خیال سے نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی تو سوات میں تو یہ ہم باوثوق ذرائع سے کہہ سکتے ہیں کہ ابھی اگر بیماری کو پھیلنا ہے تو وہ پھیل چکے ہوئے ہیں، عوام تک پہنچ چکے ہیں، تو ابھی ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ رہنے کے لیے حکومت کو بھی، ہمیں بھی اور سارے لوگوں کو مل کر یہی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم حفاظتی اقدامات اپنائیں اور کرونا وائرس کو شکست دیں۔ جی بالکل، آپ نے یہاں کی جو مقامی سینئر صحافی ہیں ان کی باتیں آپ نے سنی۔ ان کا کہنا تھا کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے وہ جاری ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو حکومتی اقدامات کے حوالے سے شہری جو ہے نہ ماسک پہنتے ہیں، نہ سینیٹائزر کا استعمال کرتے ہیں، تو شہریوں کی چاہیے کہ وہ بھی حکومتی ہدایات پر عمل کرے اور ماسک اور سینیٹائزر کا استعمال کرے تاکہ ہم اس جو کرونا وبا ہے ان کو شکست دیں۔ جی